اور آپ سب لوگ بھی اپنے جو دن ہے یہ یوم العرفہ کا، اس کے لیے نا دعائیں جمع کر کے رکھیں، سوچ کے رکھیں آپ کو کیا چاہیے تھا، ڈھونڈیں دعائیں، سوچیں کہ مجھے اللہ سے کیا مانگنا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن آپ کی وہ دعائیں قبول کریں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ جب حاجیوں کو لے کر آتے ہیں، ظاہر ہے ہم بھی ایک ایسی حالت میں ہوں گے کہ روزے کی حالت میں انشاءاللہ تعالیٰ، یا ہماری نیت ہوگی کہ ہم اس دن اللہ تعالیٰ سے خوب ساری باتیں کریں، اور باتیں کیسے کر سکتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دل کی بات بتائیں گے اپنی، تو ان دل کی باتوں کو دل صاف رکھیں، انتظار کریں، اپنے آپ کو اس دن ذرا ہیسل فری کریں، اپنے بہت سارا کام جمع نہ کر لیں، بہت ساری اپنی ایسی گھر کے ذمہ داریاں کہ اس دن صفائیاں بھی نکال لیں، تو کھانے بھی خوب پکانا شروع کر دیں، اپنے لیے لائٹ معاملہ رکھیں، کچھ چیزوں کو اگر پہلے سے کوکنگ کر سکتے ہیں اس دن تو پہلے سے کوکنگ کر کے اس دن اس کو ری ہیٹ کر لیں، یا اس کو جو ہے وہ اگر باہر سے کوئی ارینجمنٹ کھانے کا کر سکتے ہیں وہ، جس کے لیے جو بھی آسانی ہو، ٹھیک ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے جو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کھانا پکا، کچھ لوگوں کے لیے بہت کھانا پکانا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کھانا پکانے سے پہلے پھر کھانا پکانا پھر کچن صاف کرنا اور اتنے سارا کنبا ہوتا ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر وہ تھک بھی جاتی ہے، کسی کے اندر بہت انرجی نہیں ہوتی تو وہ تھکنا بھی شروع کر دیتی ہے، تو وہ اتنا امپورٹنٹ دن ہے، پورے سال کا امپورٹنٹ سب سے امپورٹنٹ دن ہے، تو اس کو یوٹیلائز کریں۔ کیسے یوٹیلائز، جیسے کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور وہ اس دن جس دن اس کی رخصتی ہوتی ہے کیسے پلان کرتی ہے، میں اٹھوں گی اور بس، یا وہ کہتی ہے میں اٹھوں گی میں گھر صاف کروں گی، یا جو میری روٹین تھی میں وہی روٹین کروں گی، بس پھر میں پارلر چلی جاؤں گی، پھر پارلر سے آؤں گی تو شاید نہیں، اس دن اس کا الگ ہی ڈھب ہوتا ہے، اس کا الگ ہی اسٹائل ہوتا ہے، تو گھر والوں کا بھی شادی ہے تو بس اس دن الگ ہی افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے، ہر کوئی اپنے اس میں کام کر رہا ہوتا ہے، بالکل اس دن کو ایسے لینا ہے کہ اتنا امپورٹنٹ دن ہے، اور ہمیں کتنی تو دعائیں مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، کتنی ساری باتیں کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کتنی چیزیں بتانی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، اس دن اپنے آپ کو فری رکھیں گے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو کنٹینیوسلی دعائیں مانگیں گے، اور تھوڑا سا ہم کل دیکھیں گے اس کو بھی کہ کیا دعا مانگنی چاہیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں بتایا ہے اس کی دعا، وہ ہم دیکھیں گے وہ کیوں دعا ہے، کیونکہ سب انبیاء وہ مانگا کرتے تھے، بہترین دعاؤں میں سے دعائیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کے دل کی جو بھی بات ہے اللہ تعالیٰ سے آپ وہ کریں گے، اس دن اللہ تعالیٰ آپ کے پاس دن کے اوقات میں، دن کے وقت کہاں آتے ہیں، آسمان پر آ جاتے ہیں، اور وہ حاجیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، عازمین حج کو، اور اب دیکھیں آج کل آپ ذرا لگا کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نا ذرا دیکھیں ان بچوں کو وہ حاجی دکھائیں، اور بتائیں کہ اتنا آپ اوپر سے دیکھ کر ایریل ویو برڈ ویو سے آپ دیکھیں تو کتنے سارے لوگ ہیں، اب ان میں سے کسی کمپنی کا سی ای او ہے، کوئی منسٹر ہوگا، کوئی فقیر ہوگا، کوئی جو ہے وہ ریڈی والا ہوگا، کوئی بزنس مین ہوگا، کوئی بزنس ٹائکون ہوگا، کوئی کچھ ہوگا، کوئی ایسا ہوگا جس نے پوری زندگی ڈسٹنکشن لی ہو، ٹاپ کیا ہو اسکول میں، کوئی ایسا ہوگا جو پڑھ ہی نہیں پایا ہوگا، کتنے سارے لوگ ہیں، گاؤں سے گئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے امریکہ سے گئے ہوئے ہیں، پاکستان سے، مطلب سوچیں آپ دنیا کی بہترین جگہوں سے، دنیا کی بدترین جگہوں سے لوگ گئے ہوئے ہیں، وہ وہاں جا کے کیا کر رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، آپ نے کیا سیکھا اس ویو کو دیکھ کے، کوئی ڈفرنس لگ رہا ہے آپ کو، آپ بتا سکتے ہیں کسی کو بھی دیکھ کے، آپ بتا سکتے ہیں کسی بچے کو بیٹا یہ مجھے لگ رہا ہے بڑا انٹیلیجنٹ ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے بڑا امیر ہے، یہ مجھے لگ رہا ہے بڑا ویسا ہے، وہ تو اب یہ آ گیا نا، اب اس دفعہ میں یہ دیکھ رہی ہوں کیا کہ نا جو لوگ ہیں وہ اپنا ولاگز بنا رہے ہیں، تو وہ اس سے نا جو وی آئی پی اس میں ہے وہ ولاگ دکھا رہا ہے، جو ذرا اس نے اپنا نارمل حکومتی پیکیج لیا ہوا ہے تو وہ ذرا نارمل، تو وہ ولاگز جو ہے نا نظر آ رہے ہیں اب ہمارے پاس، یا کوئی تصویریں ڈال دیتا ہے، کیونکہ اب میڈیا اتنا ہو گیا، نہیں پہلے تو پتہ بھی نہیں چلتا، تو اب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ چلو اب یہ ذرا نارمل والا حج کر رہے ہیں، یہ والا ذرا وی آئی پی حج کر رہے ہیں، یہ رائلز کا حج ہو رہا ہے، تو آپ اب تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر پھر بھی ایسی ویڈیوز دیکھیں، ایسی وہ دیکھیں، ریلز دیکھیں جس میں آپ کو پتہ نہ چل رہا ہو کہ کون کیسا ہے، کون کیسا حج کر رہا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کیسے ان کو سب کو جج کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا، یا آپ بھی کیا دیکھ رہے ہیں، اور ہم کیا زندگیاں گزار رہے ہیں، دو کپڑوں میں گیا ہوا شخص، چاہے وہ کتنی ہی اپنے گھر میں اس کی کلوزٹ بھری ہوئی اور کپڑوں کی، اور برانڈیڈ کپڑوں سے بھرا ہوا، وہاں پہ وہ دو جوڑوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو رہے ہیں، وہ ایک ایسا دن اللہ تعالیٰ سے آپ دیکھیں جب رحمت میں بیٹھ کے کیسے دعائیں مانگ رہے ہوں گے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوگا میں کیوں دعا دیکھیں کسی بھی ایک انسان کو آپ دیکھیں جو ریلیکس بیٹھا ہوگا مجھے نہیں دعائیں مانگنی، میرے پاس تو گاڑی بھی ہے، میرے پاس تو گھر بھی ہے، میرے بیوی بچے بھی ہیں، نہیں، ہر کوئی مانگ رہا ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگنا، وہ جو سکون ہے نا، وہ جو ڈپریسڈ لائف ہماری ہوتی ہے وہ اللہ سے کنیکشن ہی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں، وہ ڈیٹاکس کرنے کے لیے ہمیں بلاتے ہیں، اور ہم سب کے یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے جو نہیں گئے ہیں ان کے لیے سب سے بڑا میسیج ہے کہ ہم کیا ضروری ہے ہم حج کریں اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے، کیا ضروری ہے ہم عمرہ کریں، کیا ضروری ہے کہ خانہ کعبہ کو ہی دیکھ کے اور خانہ کعبہ کے پاس طواف کر کے اللہ سے مانگیں، نہیں، آپ اپنے گھر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اتنا بڑا یہ معاملہ ہے کہ آپ یہ ہندوؤں کو کسی وہ مندر میں جائے بغیر ان کی پوجا نہیں ہوتی ہے، مندر میں جائے بغیر ان کے کام نہیں ہوتے ہیں، کرسچنز بھی چرچ جا کے ہی، آپ جب کمپیریٹیو ریلیجن یا ادیان پڑھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے جو یہ رسم و رواج ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں دعائیں مانگ سکتے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے نہیں اپنے گاڈ کو فیل کر سکتے، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاملہ دیا ہے، تو اتنا بڑا آنر ہونا کہ آپ اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں،
ہاں، آپ کو لاکھوں روپے خرچ نہیں کرنے پڑ رہے ہیں، آپ کو 2 کپڑوں میں اور کنکریوں میں اور گندے باتھ روموں میں نہیں جا کے جو ہے نا وہ وضو کرنا پڑا، آپ اپنے گھر کے آرام میں اللہ تعالیٰ سے کریں، تو کتنی دعائیں مانگیں گے؟ مانگیں، بہت ساری دعائیں مانگیں، سب کے لیے مانگیں، اس گروپ کے لوگوں کے لیے، اپنے اور آس پاس رشتہ داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو خیر میں بدل دیں، وہ میرے لیے میرے حق میں بہتر ثابت ہوں، ان کی وجہ سے میں کتنا ٹینشن میں رہتی ہوں، ان کی وجہ سے میں کتنی تکلیف میں رہتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیں۔ ہم ان کے لیے اور ورس دعائی مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو وہ نقصان دے، ان کو یہ کریں، وہ کیا کریں گے؟ کوئی انسان جب سانپوں کو زخمی کر دو تو سانپ تو اور بل بلا کے نقصان ہی پہنچاتا ہے نا۔ ابھی آج کل یہ بیل گائے نہیں دیکھ رہے آپ؟ یہ گائیں جب بھاگتی ہے، اس کو کوئی ڈنڈا مارتا ہے، یہ اور مچل کے اور اٹیک کرتی ہے۔ تو اپنے دشمنوں کے لیے کیا دعا کریں؟ اللہ تعالیٰ ان کو سکون دے دیں، ان کو ہدایت دے دیں، ان کو دین سمجھ آ جائے، ان کو اللہ کانشیس ہو جائیں۔ میں تو ہوئی لیکن میری ساس جو ہے وہ اللہ کانشیس ہو جائیں، میرا شوہر جو اللہ کانشیس ہو جائے، میری بیوی اللہ کانشیس ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا اس کو خوف دے دے، رادر یہ کہ ہم ڈرائیں اپنے بچوں کو اپنے لیے، اور ہم اپنے شوہروں کو اپنے گھر والوں سے ڈرائیں کہ میرے ابو آپ کو نہیں چھوڑیں گے، میری امی آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اللہ کانشیس کریں، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، لٹرلی دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کہ آپ کو قرآن کی آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ایسا دوست جو تمہارا دشمن تھا وہ کیا بن جاتا ہے تمہارا، کیا بن جاتا ہے وہ تمہارا۔ ابھی ہم نے جو ابھی لاسٹ ہم نے آیت کی ہے سورہ المومنون میں کی ہے شاید، یا سورہ جو بھی بہرحال ہمارا جو ذی الحج کا سیشن تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ تمہارا دشمن ہوگا وہ تمہارا کیا بن جائے گا، دوست بن جائے گا وہ۔ تو یہ دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہروں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، اور اپنے گھر والوں کے لیے، امت کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے مرحوم والدین کے لیے، مرحوم رشتہ داروں کے لیے بہت ساری دعائیں مانگیں، وہ منتظر ہیں آپ کی دعاؤں کے۔ ہم سب سے زیادہ ان کو بھولے بیٹھے ہیں، ہمیں سب یاد ہوتا ہے، زندہ یاد ہوتے ہیں، دشمن یاد ہوتے ہیں، دوست یاد ہوتے ہیں، اپنے والدین یاد نہیں ہوتے، اپنے رشتہ دار یاد نہیں ہوتے، وہ ماموں، وہ چاچا، وہ چاچی، وہ مامی، وہ پھپھو، وہ خالہ، جنہوں نے بچپن میں ہو سکتا ہے ہمیں کبھی ایک گھونٹ پانی پلا دیا ہو، کبھی ہمیں جو ہے نا انہوں نے ہمارے سر پہ ہاتھ پھیرا ہو، کبھی ہم رو رہے ہوں تو امی نہ سن رہی ہوں تو انہوں نے ہمیں بلا کے کہا چلو ادھر آؤ بھائی، پریشان نہیں ہو۔ یہ کتنا ان کے لیے ان کا ہونا کتنا ضروری تھا ہماری زندگی میں، ان کا ہمارے سروں پہ ہونا، ان کا سایہ ہونا کتنا ضروری تھا۔ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ اگر ہمیں غصہ کیا بھی تو باپ پن کے ہی کیا نا، کوئی انسان کسی پہ غصہ تبھی کرتا ہے جب اس کو کوئی فکر ہوتی کسی انسان کی، ہے نا، یا ہماری چاچی ہوں یا ہماری مامی ہوں، اب ویسے تو ان کی امی سے اگر نہ بھی بن رہی ہو، ہاں، یا ان کی ہمارے ابو سے نہ بن رہی ہو، لیکن ہمارے ساتھ انہوں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، تو اپنی پازیٹیوٹی ساتھ رکھیں۔ یہ نہیں کہ انہوں نے میری دادی نے امی کو کیا نقصان پہنچایا اور میری نانی نے میرے ابو کو کیا نقصان، نہیں، ان چیزوں سے نکلیں اور سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا، وہ اپنا جو انہوں نے کرنا تھا، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، وہ کر کے چلے گئے۔ اب میں ان کے لیے کیا کر سکتی ہوں، تاکہ جب آپ مریں تو آپ کے لیے بھی کوئی گن گن کے نہیں مجھے جو ہے نا یوشا نے تو میرے ساتھ یہ کیا تھا، میرے ساتھ تو وہ کیا تھا، مجھے تو انہوں نے یوشا نے جو ہے نا پانی نہیں پوچھا، نہیں، اچھی اچھی چیزیں لوگوں کے بارے میں سوچیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بارے میں بھی لوگوں کا یہی گمان کر دے گا، لوگ آپ کے بارے میں بھی اچھا گمان کریں گے انشاءاللہ۔ ہر ایک کے لیے دعا کریں، گزرنے والوں کے لیے بھی جو ہیں ابھی، ان کے لیے بھی جو بیمار ہیں ہاسپٹل میں تکلیف میں ہیں، ان کو اتنی تکلیف ہے، کچھ لوگوں کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے گردے ان کے فیل ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں کا دل جو ہے وہ ان کا بائی پاس ہونا ہے، کچھ لوگ جو ہیں جن کے کسی کے اعضاء میں کوئی تکلیف، کسی کے کان میں تکلیف ہے، دانت میں تکلیف ہے، کتنی بے قراری میں ہے، ہاں، تو ان کے لیے دعا کون کرے گا؟ آپ کریں، کیونکہ کیا آپ کو پتہ ہے دعا کے لیے کیا ہوتا ہے کہ انسان جس کے لیے بھی دعا کرتا ہے وہ دعا فرشتے اس کے لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ ریفرنس، یعنی کہ وہ سفارش کرتے ہیں، تھوڑی سی اللہ تعالیٰ کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس نے دیکھیں اس کے لیے دعا کی، اب اس کے لیے بھی آپ یہ دعا قبول کریں۔ اس نے تو یہ اپنا ٹائم کہاں لگایا، 1 منٹ یہ اپنے لیے لگا سکتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں فلاں کی شادی ہو جائے، تو اس کی تو شادی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ اب اس کی یہ دعا جو ہے وہ آپ جو ہے وہ قبول کریں، تو یہ دعا قبول کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہ دعائیں قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی پیاری مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ فرشتوں کے حوالے سے انشاء اللہ تعالیٰ اسی ٹاپک میں آپ کے لیے بھی بہت ساری انفارمیشن ہے، آپ کو پتہ چلے گا فرشتوں کے حوالے سے، کیونکہ وہ میسنجر ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تو ان کے بارے میں بھی ہمارا جاننا عقیدہ ہونا درست ہے، تو وہ ہمارے لیے سفارش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سوچیں ہم جب دعائیں جو بھی چیز آپ کو اپنا گھر بنانا ہے نا، آپ کا گھر نہیں بن رہا ہے تو آپ کسی کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ فلاں میری جو دوست ہے، فلاں میرے جو انکل ہیں، ان کا گھر بنوا دیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرشتے آپ کے لیے وہ دعا کر رہے ہوں گے۔ کوئی بیمار ہے آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دعا آپ اس کے لیے کریں، وہ دعا، کسی کا بچہ بگڑا ہوا ہے آپ اس کے لیے دعا کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو جو ہے سیدھا راستہ دکھا دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو راستہ سیدھا دکھا دیں گے۔ کسی کی شادی ڈسٹرب چل رہی ہے ان کے لیے دعا کر لیں، کسی کے لیے جو ہے وہ کوئی اور مسئلے مسائل چل رہے ہیں، بس آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہوا ہے نا، کسی کے مسئلے آپ تک پہنچ گئے ہیں، کسی نے آپ کو اپنے مسئلے بتا دیے ہیں یا آپ نے خود آبزرو کر لیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ پہ دعا واجب ہو گئی ہے۔ واجب سے مطلب ہے آپ اپنا رول پلے کریں، کچھ پیسوں سے مدد کر سکتے ہیں وہ کر دیں، دل زبان سے کر سکتے ہیں وہ کر دیں، نہیں تو
دعا کر دیں. اب ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے کہا ہو کہ دیکھیں فلاں کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہے، اب اس نے تو مجھے ڈائریکٹ نہیں بتایا ہے، لیکن مجھ تک تو پہنچ گئی نا اس کا مسئلہ، اب کیا کرنا ہے؟ میں فون کر کے مجھے تو تمہارا مسئلہ پتہ چلا، تم نے تو بتایا ہی نہیں، تم اپنا سمجھتی نہیں ہو. نہیں، ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام ہے دعا دینا. اور یہ اکثر آپ پوسٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ پوسٹ کیا آتی ہے کہ کسی کو سب سے بہترین چیز آپ کیا دے سکتے ہیں؟ دعا. اس کو کب پتہ چلے گا؟ یا تو جب اس کی دعا قبول ہو جائے گی. جیسے لٹرلی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میری ایک دوست عمرے پہ گئی ہوئی تھی، اور ان دنوں اس سے میری کوئی بات چیت نہیں تھی، اور مجھے ایک دعا یعنی کہ ایسی چیز تھی جو میں چاہتی تھی کہ میں خود دعا اپنے لیے وہ کر رہی تھی. جب واپس آئی عمرے سے تو اس نے مجھے بتایا کہ میں تمہارے لیے فلاں دعا کی ہے. لٹرلی وہ وہی دعا تھی جو کہ مطلب اس سے لک الائی کیا، اس سے ریلیٹڈ ہی تھی دعا. تو جب مجھے اور میرا وہ کام ہو بھی گیا، تو پہلے تو مجھے لگا میری اپنی وجہ سے ہوا ہے. تو جب میں نے جو ہے وہ اس کی جب میں نے دیکھا کہ اس چیز کو کہ میری وہ دعا قبول ہو گئی، اور اس نے جب مجھے آ کے بتایا کہ میں نے تمہارے لیے یہ دعا کی تھی، تو مجھے پتہ چلا کہ میری اپنی دعاؤں کے ساتھ جو کمپلیمنٹ ہوا ہے، سپلیمنٹ ہوا ہے، وہ اس کا اپنا اس جگہ پہ جا کے بابرکت جگہ پہ جا کے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈالی وہ بات، اور اس نے دعا کی بھی. اس نے آ کے مجھے بتایا بھی کہ میں تمہارے لیے فلاں دعا کی تھی، تو پوری ہو گئی وہ. اس لیے کچھ لوگوں کو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بتائیں تو آپ کے تبھی ہم دعا کریں گے. اس نے ہمیں تو بتایا نہیں ہے، ہمیں کیا پتہ چل گیا تو دعا کر لیں. ٹھیک ہے. اور یوم العرفہ کے دن اپنے آپ کو باوضو رکھیں. آپ کے ساتھ ایک روٹین شیئر کی گئی ہے، اس کو یہ تو روٹین بالکل بیسک روٹین ہے، یہ ان لوگوں کی روٹین ہے جن کو سمجھ نہ آ رہا ہو نا ہمیں کیسے کرنا ہے. ورنہ کچھ لوگ خود اپنی روٹین بنائیں، خود میکسیمائز کریں اس چیز کو، اس کو ڈبل کر لیں، ٹرپل کر لیں. اس میں اذکار ایڈ کر لیں، اس میں نیند کم کر لیں، اس میں جو ہے وہ نہیں لکھا ہوا افطاری زیادہ بنانی ہے، لوگوں کو کھلانی ہے. تو جہاں اپنی چیز بنا رہے ہوں، اور افطاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکوڑے دہی بھلے آپ شروع ہو جائے بنانا. سمپل سا کھانا بنائیں اور زیادہ بنا لیں. جو پیسے آپ نے اپنے بیسن آلو میں لگانے ہیں، وہ اس سے آپ کو چکن ایڈ کر لیں، یا کوئی ایسی چیز بنا لیں ہیلدی جس میں آپ، اور ایک آدھ گھر کو تو آپ ضرور بھیجیں. ٹھیک ہے. کسی ایک آدھ گھر میں یا کسی 2-3 گھروں میں ضرور وہ افطاری بھیجیں اس دن. بتائیں لوگوں کو کہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ دن ہے، اس میں ہم آپ لوگوں کو یاد رکھے ہوئے. ساتھ ہی ساتھ اس دن صدقہ خیرات ضرور کریں، کیونکہ اس دن آپ جو بھی کام کریں گے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نوٹس کر رہے ہیں. بہرحال اس میں اذکار ضروری ہیں، اس میں دعائیں ضروری ہیں، اس میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ دعا جو ہے اس کو پڑھا جائے گا. پڑھنے کا مطلب ہے کہ واقعی بھی کوئی الہ نہ ہو، وحدہ لا شریک ہے، تو یہ ہے آپ کی زندگیوں میں. اور کیا وہ علی کل شیء قدیر ہے، یا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، ہر چیز پہ قادر نہیں ہے، ابھی بھی کوئی اور کچھ کرے گا تو کچھ ہوگا. تو جب یہ سوچ کے مانگیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے پھر دعائیں بھی قبول کر لے گا. اور اس کے علاوہ روٹین شیئر کی گئی ہے، اذکار شیئر کیے گئے ہیں. اس دن کوشش کریں کہ کم سے کم لوگوں سے کمیونیکیٹ کریں، کم سے کم لوگوں سے بات چیت کریں، زیادہ فضول باتیں نہ کریں، کام کی باتیں کریں اس دن. اس لیے کل تو ہمارا یوم العرفہ ہے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ کل ہم اس کو میں سیشن لوں گی. اور جمعے کے دن بھی کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی سیشن اگر آپ کے پاس لنک آ رہا ہو، یا کوئی ویڈیوز ہوں آپ کے پاس آپ نے نہیں سنی ہوئی ہوں، تو آپ جا کے ان کو دوبارہ سن لیں. ٹھیک ہے. یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ ایمان بڑھانے کے لیے. یہ سب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، رادر یہ کہ آپ اس میں یہ سوچتے ہیں میں کیا کروں. میں صرف اذکار کرتے کرتے بھی ہم تھک جاتے ہیں. ہم ایک عجیب مونوٹنس سا ہمارا ایک وہ ہو جاتا ہے کہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو پھر کوئی لیکچر سن لیں، پھر کوئی جو ہے وہ تلاوت سن لیں، کسی کو کال کر کے یا میسج کر کے، کسی ایسے شخص سے جس سے آپ کا ایمان تازہ ہوتا ہے اس کو میسج کر کے کوئی بات ایسی کر لیں کہ جس سے آپ کا ریوائیو یا ریفریش ہو جائے ایمان. یہ سارے ٹوٹکے آپ نے اس دن کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ کا سال ختم ہو جائے گا. اب اگلا سال آپ کا آئے گا، اور اس اگلے سال میں محرم ہے. ہاں. اور اس اگلے سال میں آپ کے لیے الگ روزے اللہ تعالیٰ نے دے دیے کہ اب سٹارٹ بھی ایسے کرو، اینڈ ایسے کیا تو اب کس سے سٹارٹ کرو؟ روزوں سے کرو. اس کی اپنی فضیلت ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی ہم دیکھیں گے. ہمارا نیو ایئر کیسا ہونا چاہیے، اسی